نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آئیے حضرات، ہم سب سے پہلے آقا نامدار نمازنی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ علم کے بارے میں زیادتی کا مطالبہ کیجئے، زیادتی کے بارے میں سوال کیجئے۔ اب اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھیے۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے علم دین کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے بارے میں طلب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس آیت کریمہ سے علم دین کی فضیلت معلوم ہوئی۔ دوسری حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کے اندر مشکات شریف میں حدیث موجود ہے تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، رات میں 1 گھنٹہ علم دین سیکھنا پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اب ان تینوں احادیث کو جمع کیجئے۔ اب ان احادیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ رات میں 1 گھنٹہ علم کی تکرار کرنا، استاد سے پڑھنا، شاگرد کو پڑھانا، کتاب تصنیف کرنا، ان کا مطالعہ کرنا پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے۔ پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز الامال کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ، ہر چیز کا ایک راستہ ہے، جنت کا راستہ علم دین ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑ لو، اس لیے علم مومن کا گہرا دوست ہے۔ اب حدیث پاک من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین کے لیے راستہ طے کرتا ہے، سفر کرتا ہے علم دین کے لیے، تو اللہ پاک اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اب حدیث ہم نے بھی پڑھی، دوسرے لوگوں کے مولویوں نے بھی حدیث پڑھی، لیکن فرق یہ ہے ان کے مولویوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھاٹ چھیلتے جاؤ، قرآن اور حدیث سمجھتے جاؤ۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جتنا علم ہوگا اتنا ہی قرآن حدیث سمجھ میں اچھا آئے گا، اور علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عشق رسول کے قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب حدیث پاک کے اندر حدیث پاک اللہ رب العزت کی آیت کریمہ عرض کروں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو تم اللہ پاک کی اطاعت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟
اب آئیے تفسیر کبیر اٹھائیے. علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں المراد من اولی الامر العلماء فی اصل الاقوال لأن الملوک یجب علیہم طاعت العلماء ولا ينعکس. اولی الامر سے مراد تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء ہیں. صحیح قول کے مطابق اور بادشاہوں پر علماء کرام کی فرما برداری واجب ہے اور ایک سے برعکس نہیں. اب اس آیت تفسیر کی روشنی میں آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اطاعت کرو, اور جو تم میں علماء ہیں ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو. اب اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے, کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں روشنی ہوا کرتی ہے. اور اللہ پاک پارہ نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ پاک ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا, خاص کر ان میں علماء دین کے درجات کو. علماء کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی. اب حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقضوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس. عالم دین بن جاؤ, عالم دین نہیں بن سکتے, یا علماء کی بات سننے والے بن جاؤ, علماء کی بات سننے والے نہیں بن سکتے. علماء طالب علم بن جاؤ, طالب علم نہیں بن سکتے. علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ, پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. چند احادیث سے جمع کی. اب ان احادیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا علماء کی عزت ضروری, اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین باتیں میں اور عرض کروں. سادات اکرام کے تعلق سے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ سادات اکرام کے سید آل رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ اب فتاوی رضویہ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 جلد 12 دیکھیے فرماتے ہیں اپنے آپ کو یہ ذلیل حقیر ادنا غلام سادات اکرام کے قدموں کی کھاتے پا ہے, قدموں کی دھول ہے. اتنے بڑے عالم دین اپنے وقت کے مجدد اعظم یہ کہتے ہیں کہ سادات اکرام کے ہم قدموں کی دھول ہیں. ایک مسئلہ ہوا سید اگر بد مذہب ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک اس کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچائے. بد عملی سے نفرت کریں, سید سے نہیں. سید کا احترام اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے کمال کی وجہ سے, نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور جب جس چیز کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ چیز ممتاز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور بھی نقطہ سنیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اتنے بڑے عالم دین بن گئے, محدث اعظم بن گئے, مفکر اعظم بن گئے, ساری حدیثیں پڑھ ڈالی, سارا علم فقہ پڑھ ڈالا, علم منطق کو پڑھ ڈالا, علم بلاغت, علم حدیث, علم تفسیر, علم اصول فقہ, اصول تفسیر سب چیز پڑھ ڈالی, فتاوی بھی دیے,
لیکن اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھا، اپنے آپ کو ناقص جانا، بہت بڑے مفتی بن گئے، اپنے آپ کو ناقص جان رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین بن گئے، اپنے آپ کو ناقص جان رہے ہیں، بہت بڑے مفکر اعظم بن گئے، اپنے آپ کو ناقص جان رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بریلی سے اٹھے، مہرارہ شریف کی سرزمین پر سید آل رسول کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے، سب کچھ پڑھ ڈالا، بہت بڑے مفتی بن گئے، اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنے، لیکن جیسے ہی سید آل رسول کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، کامل سمجھنے لگے۔ اور سنیے اور کیا فرماتے ہیں، جو شخص سید آل رسول کو اصلی نسلی سید کو حقیر جانے، توہین کرے، وہ منافق ہے، حیضی بچہ ہے، حرامی ہے۔ منافق تو سمجھ میں آ گیا، حرامی بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن حیضی بچہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ بھی عرض کروں، حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں جن دنوں میں عورتوں کے پاس جانا حرام ہے، حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام۔ جس نے حیض کی حالت میں ہم بستری کری، حمل ٹھہر گیا، جو بچہ پیدا ہوا وہ گندا بچہ پیدا ہوا، کوڑی بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ ہے، حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں۔ تو جو سادات کرام کی توہین کرے، ان کو ہلکا جانے، حرامی ہے، حیضی بچہ ہے، منافق ہے۔ یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، فتح رضویہ آپ اٹھائیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، سید کا خاتمہ کبھی کفر پر نہیں ہوگا، سید کا خاتمہ کبھی کفر پر نہیں ہوگا۔ اب آپ آج سے یہ نیت کر لیں، کبھی بھی سید آل رسول کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی لفظ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ سید کی توہین، اور اگر اس نیت سے کر دی سید کی توہین کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جانب، اہل بیت کی تعلق سے، نسبت سے، تو یہ کفر ہے۔ جب اس نیت سے توہین کر لی سید آل رسول کی طرف سے، یہ رسول کی طرف سے نسبت ہے ان کو، اہل بیت کی طرف سے، تو یہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ایسا لفظ بالکل بھی نہیں، ان سے بچیں، کیونکہ یہ جس بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے 100 گھروں میں اللہ پاک برکتیں نازل فرماتا ہے اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اور بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھیں، اس لیے کہ جب آپ علم دین سیکھتے ہیں، بے علموں کو علم پڑھانا صدقہ ہے، علم حرام و حلال کا نشان ہے، علم تنہائی میں ساتھی ہے۔ نصیب والوں کو علم دین سیکھنا سکھانا میسر آتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور ان العالم یستغفر لہ من فی السماوات والارض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے لیے مچھلیاں پانی میں، چوٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہیں، اور علماء جس قبرستان سے گزر جائیں اس قبرستان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے علم عمل میں بے پناہ برکت رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور سادات اکرام کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر دراز فرمائے۔